क्या कर रही, बैठ रही सर? पानी नाराज है बेटा। नलाती हूँ अंकल। कितना खूबसूरत है नजारा। पानी उड़ा डालती है। तुम सुन रही देखो ये बात? आगे का नीचे देख। बाप रे बाप। बोलना का जाता है जाता नहीं बजे होते तलिश है कन जाता मेरे के कहता है नहीं ये 5 में हाथ बराबर दिख रहा बा नहीं अच्छा रोज का काम ये टिकट तो बोले काम है कितना पैसा है तो टिकट तो भी जाना किए बोला यार जरा मारने का मैं एक राउंड मारने का ना था पानी में राउंड में यार जल्दी चला जाता हाँ यार जल्दी जाता दुबई तो भाई पाक करना पड़ेगा था अच्छा पाक करना था ये टाइम से भी मिलेगा तो पाक करेगा अब दो बच्चे कैसा काम हो तुम्हारा मन रास्ते अभी पूरा काम में उठको दिखना बजी काम नहीं होना था छोटा सा कैमरा करके ला कैमरा करने को बराबर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ उस अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे प्यारे माँ बहनों, ये नज़ारा जो देखे आप अभी, ये एक शकरे बाइल
شیموگا جو میرا وطن ہے الحمدللہ، وہاں کا نظارہ ہے جو اب ہم دیکھے۔ یہ چیز دیکھنے سے جو ہے ایک علم ملتا، ہاتھی اتنا بڑا ہونے کے بعد بھی وہ کتنا عاجز ہو رہا ایک انسان کے سامنے، اسی وجہ سے اس کا صلہ بھی مل رہا، اس کی پاک و صفائی ہو رہی، اس کا ٹائم پر کھانا بھی ہو رہا ہے نہیں۔ تو یہاں ایک ہاتھی ہے، وہ بھی دیکھیں گے۔ تو اسی طرح انسان بھی جو ہے عاجز بنا، اپنی زندگی میں عاجز بن کے جو ہے خدمت کرتا رہا اور اللہ کے سامنے اپنی زندگی کو قربان کر دیا، اور یہ سر صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہی جھکا رہا، تو انشاءاللہ اللہ کبھی اسے کسی کے سامنے نہیں جھکائیں گے انشاءاللہ۔ ایک جڑی ابھی میں بتلاتا ہوں آپ کو، اور اس کے فائدے بھی بتلاتا ہوں انشاءاللہ، وہ دیکھو اور فائدہ اٹھاؤ۔ یہ بولتی ہیں لاجونتی، بولتے ہیں اس کو لاجونتی بولتے ہیں۔ یہ چھینے سے ایسا مرجھا جاتے تھے۔ ان پودوں میں بھی جان ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی غیب سے رزق پہنچاتے ہیں، اور اس میں ایسے پھول ہوتے۔ چھوئی موئی بولتے، شرمندے کے پتے بھی بولتے اس کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ لاجونتی، اگر آپ ہاسپٹلس پھر رہی اولاد کے لیے، ڈاکٹروں کے چکر کاٹ رہے، بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس آپ جا رہے اولاد کے لیے، نہیں ہوتا، رپورٹس نارمل دکھاتے لیکن اولاد نہیں ہوتی۔ کیوں بولے تو ہم اللہ سے نہیں مانگ رہے، جو دینے والا ہے اصل اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگ رہے اور دنیا سے مانگ رہے۔ تو ایک بار آپ ایک اچھی نیت سے دعا کرتے ہوئے انشاءاللہ، اگر یہ ابھی جو میں بتلایا لاجونتی، یہ پودا، یہ پتے پورے لے کے اس کو پکا کے، اس کو اچھا پکا کے، اس کا کاڑھا بنا کے، عورتوں کے لیے بول رہا ہوں میں، ایسا چھینے سے دیکھو بند ہو جاتے، یہ چھینے سے ایسا بند ہو جاتے۔ یہ پتیاں کا کاڑھا بنا کے اچھا، اور صبح نہار پیٹ ڈیلی ایک گلاس، اور دوپہر کو بھی لے سکتے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لیتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 1 مہینے میں رزلٹ آ جاتا ہے، اور اولاد کی گڈ نیوز بھی مل جاتی ہے انشاءاللہ، اور اس کے ریزلٹس بھی آئے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو لائیو ویڈیوز میں بتلا کے بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے سارے رپورٹس نارمل آ رہی ہیں، اور یہ عورت کے سارے پرابلمس کو دور کر دیتا انشاءاللہ، اور جن کو بھی جو ہے عورتوں کو فیبرائڈ کا پرابلم ہے، پی سی او ڈی ہے، پی سی او ایس ہے، مینسس صحیح نہیں ہوتا، ان لوگوں کے لیے یہ لاجونتی اللہ کی طرف سے ایک بہترین نعمت ہے، ایک تحفہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ ان چیزوں کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس پھرنے کی نوبت نہیں آتی، آپ کو 1 مہینے میں ہی اچھا سا رزلٹ آ جاتا انشاءاللہ۔ پھر 5 مہینے تک آپ کچھ بھی ایک گرم چیز مت لو، پرہیز میں رہو، ریسٹ کرو، گھومنا پھرنا، کچھ وزن اٹھانا، ٹریولنگ، یہ سبھی نہ کرو انشاءاللہ رزلٹ آنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی بچے دانی کو بھی مضبوط کر دیتا، بچے دانی کے اندر پھنسنی کو بھی دور کر دیتا انشاءاللہ، اور جو ہے اگر ٹیوب آپ کے بلاکیج ہے تو اسے بھی کھول دیتا۔ اس لیے کرتا ہے یہ پودا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں وہ شفا رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں وہ خاصیت رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ان پودوں کو بھی کہ انسان کی باڈی پہ اثر کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ حکم تب بھی ہوتا جب آپ اللہ سے مانگتے، کسی اور سے نہیں، کیونکہ
اتنے میں علاج کر رہا ہوں، اتنا سب کچھ میں بتا رہا ہوں، صرف ایک کلمے کی اور اللہ کی پہچان کرانے کا یہ نتیجہ ہے، یہ ریزلٹس ہیں الحمدللہ۔ جب ہم خود کو اللہ کے سامنے پریزنٹ کرتے تو اللہ بھی ہمنا وہ ہر ایک نعمت سے نوازتے جو ہمیں ضرورت رہتی انشاءاللہ۔ تو اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اپنے گناہوں کی، اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے آپ جو بھی اللہ کے پاس مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ ہر ایک چیز آپ کو عطا کریں گے جو آپ لوگ کو ضرورت ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ آج لوگ بہت تکلیف میں ہیں۔ اولاد ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، سب جانتے ہیں۔ اگر اولاد نہیں ہوئی تو ان کو پوچھو کہ اولاد کا اصل کیا ہے رول بول کے، تو اللہ سے مانگو، کیونکہ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ اللہ سے مانگے بغیر، اپنی غلطی کو فائنڈ آؤٹ کرے بغیر اور گناہ کرتے ہوئے آپ کتنے بھی ڈاکٹروں کے پاس گھومو، اگر آپ کی رپورٹس نارمل ہیں تو بھی آپ کو اولاد نہیں ہوتی جب تک آپ عاجز نہیں بن جاتے اور اللہ کے سامنے آپ رخ نہیں کر لیتے۔ تو میرا ایک ہی کام ہے، کیونکہ ہر ایک کا کام ہے، یہ میرا اکیلے کا کام نہیں، ہر مسلمان کا کام ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان کرانا۔ ایک چھوٹا سا بچہ اگر کہیں گم گیا تو بھی ہمیں دیکھتے ہو اور ان کے ماں باپ تک اسے پہنچانے کی کوشش کرتے کہ یہ کس کا بچہ ہے، یہاں کہاں پہ آیا، اس کی ماں کے پاس اسے پہنچا دیں گے، ہے نہیں؟ اسی طرح جب بوڑھے ماں باپ کہیں گم جاتے تو ہم پوچھتے کہاں ہیں آپ کے بچے، اور اپنے بچوں کی طرف ان کو صحیح سلامت لوٹانے کی کوشش کرتے ہم۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے ہمارا وہ ایک فرض رہتا، جب ایک یتیم بچہ کہیں ملتا تو ان کے ماں باپ تک پہنچا دیتے، جب کہیں یتیم ماں باپ ملتے تو ان کے بچوں تک ان کو پہنچا دیتے۔ ایک جانور کا بچہ کیوں نہیں ہوتا، اس کی ماں تک ہمیں پہنچانے کی پوری کوشش کرتے، کیونکہ وہ چیز ان کی ہے۔ اسی طرح ہم جو بھی چیز اگر گم گئی ایک چیز تو وہ چیز کو ڈھونڈنے کی بھی کوشش کرتے۔ اسی طرح ہم سارے انسان گم گئی، ہمیں پورے گوے گئیں، اصل ہمیں پورے بھی ہیں تو اللہ کے بندے، لیکن ہم نہ معلوم نہیں یہ کائنات چلانے والا کون ہے، یہ رزق دینے والا کون ہے، یہ جو ہے سانسیں دینے والا کون ہے، جو 70 ماہوں سے بھی زیادہ چاہنے والا کون ہے، یہ جسم میں اتنے سارے پارٹس صحیح سلامت اور خوبصورتی سے بنانے والا کون ہے، وہ اللہ کچھ ہمیں بھول جاتے۔ اسی وجہ سے اتنے سارے تکلیفوں کا سامنا کرتے اس دنیا میں۔ صرف اللہ کو ایک پہچان لو میرے دوستاں، انشاءاللہ میں قسم کھاتا ہوں، دیکھو آپ 1% بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوئیں گی۔ دیکھو اللہ کتنی نعمتیں رکھی یہاں پہ، ہم ڈھونڈنے کی اتنی کوشش کرتے، ان نعمتوں کو نہیں ملتے، ڈھونڈنے کی بہت کوشش کرتے۔ ڈاکٹر صاحب ہم نہیں مل رہی وہ چیز، آپ بتلائے ہمیں ڈھونڈ رہی، لیکن جب آپ اللہ کو ڈھونڈ لیتے تو اس طریقے سے اللہ آپ کو دیکھو نعمتیں نوازتے کتنے ہیں۔ دیکھو ادھر کتنے ہیں۔ جب آپ اللہ کو ڈھونڈ لیتے تو یہ ڈھونڈنے کی نوبتش نہیں آتی، 10 لاریاں بھرے جا ہوتے ہیں۔ دیکھو یہاں سے لے کے وہاں تک ہے، یہ جڑی بوٹی یہاں سے لے کے وہاں تک ہے۔ کیوں دکھ رہی بولو؟ کیونکہ ہم ڈھونڈ لیے اللہ کو ڈھونڈ لیے تو اللہ کے چیزوں کو ڈھونڈنے کی نوبت نہیں لاتے اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ کو نہیں ڈھونڈے، اگر آپ نعمتیں مل بھی گئے تو وہ اثر نہیں کرتے، سمجھ میں آ رہا؟ تو ہر ایک چیز کی ایک پہچان رہتی، جیسا کہ یہ جھاڑ، یہ دیکھو، یہ جھاڑ کو دیکھتے ہی بولتے ہیں آپ، ہاں یہ جھاڑ بولتے ہے نہیں؟ میں ایک چوڑی بیٹھی ہوں، وہاں بھی دیکھو، دیکھتے ہی اسے چوڑی بولتے ہیں۔ اور یہاں دیکھو پتھر، تو پتھر کو بھی دیکھتے ہی بولتے ہیں ہاں یہ پتھر۔ ہر ایک چیز کا ایک نام ہے اور ہر ایک چیز کام کی ہے نہیں؟ ہر ایک چیز، کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں ہے۔ ویسٹ ہے تو یہ انسانیت ہے جو ویسٹ ہے، کچھ بھی کام کا نہیں ہے، اللہ کی پہچان بھی نہیں کراتا دنیا کو، ہے نہیں؟ ویسٹ ہے انسان۔ نعمتیں، کتنے نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے ماشاءاللہ۔ تو یہ انسان جو ہے ویسٹ ہے، باقی کی ہر ایک چیز کام کی ہے۔ بیل کا گوبر بھی کام کو آتا، انسان ویسٹ ہے۔ لیکن ایک بات سوچو، یہ انسان اتنا ویسٹ ہونے کے باوجود بھی اللہ اتنے سارے نعمتیں انسان کے لیے بچھاور کر دے رہے، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اتنے سارے نعمتیں جو ہے نواز رہے، اللہ تعالیٰ اتنا چاہتے انسان کو، لیکن یہ انسان ایک اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کو بھول گیا، دنیا کی محبت میں اللہ کو بھول گیا۔ آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، کچھ بھی کرو، آپ جب تک آپ کلمے کا مطلب نہیں سمجھیں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے،
اس کا کوئی مقصد نہیں رہتا. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کسی پہ یقین نہیں کرو، اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ مت کرو، اللہ کے سوا کسی کے اوپر امید مت لاؤ، اللہ کے سوا کسی اور کو مت ڈرو، اللہ کے سوا کسی اور سے جو ہے آپ رزق مت مانگو. یعنی تو ہم اللہ کے علاوہ ہر ایک چیز سے ڈرتے، ہر ایک چیز سے ڈرتے، اللہ کو نہیں ڈرتے. انسان کا ڈر ہے، جورو کا ڈر ہے، اپنے بچوں کا ڈر ہے، کیمرے کا ڈر ہے، تو ہر ایک چیز کا ڈر ہے. ہم نا نظر کا ڈر ہے، بیماری کا ڈر ہے، موت کا ڈر ہے، پولیس کا ڈر ہے، کتنے سارے ڈر ہیں. اللہ کا ایک ڈر نہیں ہے، اسی لیے اتنے سارے چیزوں کو ڈرنا پڑ رہا. یعنی امید اللہ پہ لو نہیں، امید ہمارا کس پہ ہے؟ دواؤں پہ، تاگوں پہ، تعویذوں پہ، نارل پہ، نیمبوؤں پہ. ہمارا یقین ان چیزوں پہ آ جا رہا، ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ ان چیزوں پہ آ جا رہا تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتی ہیں اے میرے بندے، میں تیرے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں، تو کتنے بھی گناہ کر، لیکن تو میرے علاوہ کوئی اور چیزوں کے اوپر یقین لا رہا، بھروسہ کر رہا، امید رکھ رہا، تو میری مدد میں کیا، اگر تم مانگ رہا نہیں تو میں کہاں سے دیوں تجھے؟ جب تو کسی اور کے پاس مانگ رہا، میرے سے نہیں مانگ رہا، تو میں کیوں دوں؟ اس لیے اللہ نعمتیں نہیں دیتے. یعنی تو وفادار بنو آپ. وفاداری کیا ہے؟ سوائے اللہ کے کسی اور کے اوپر امید نہیں، رونا نہیں، ڈرنا نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہی ہے میں تیرے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں، کتنے بھی گناہ کر، لیکن میرے علاوہ کوئی اور چیزوں کے اوپر تیرا یقین، بھروسہ، عقیدہ میں کبھی معاف نہیں کرتا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہی کہ زمانے کی قسم، یہ سارے زمانے کی قسم کھا کے بول رہے اللہ تعالیٰ، یہ زمانے کی قسم کھا کے بول رہے. چاند، سورج، زمین، آسمان، پہاڑ، جھاڑ، پھل، پودے، جانور، ہر ایک چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بول رہے ہیں کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، غلط راستے پہ ہیں، گمراہ ہیں. صحیح راستے پہ وہ ہے جو حق کی بات کر رہا. حق کی بات کیا ہے؟ اللہ کی بات. جب اللہ کی بات آ جاتی تو اپنوں کو بھی چھوڑ دو، اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دے سکتے جہاں پہ شرک آ رہا، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دے سکتے جہاں پہ شرک ہو رہا. تو جب اللہ کی بات آتی تو کسی اور کی بات نہیں آتی، یعنی تو کسی اور کی باتش نہیں آتی. جب اللہ کی بات آتی تو اللہ کی بات یہ ہے، جو بھی اللہ کی بات کرتے تو اس کے دشمن بنتے، اور جو ہے اسے کچھ غلط بولتے، اسے گرانے کی کوشش کرتے. جب اللہ اٹھانا چاہتا تو ساری دنیا بھی مل کو کچھ بھی نہیں بگاڑ لے سکتی. جب اللہ گرانا چاہتا تو ساری دنیا پکڑ کے بھی نہیں اٹھا سکتی. یہ بات کا خاص خیال رکھو. صرف اللہ سے دوستی کر لو، اللہ کے علاوہ کوئی اور چیزوں کے اوپر یقین مت لاؤ. سمم بکمم امی فہم لا یرجعون. اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتی ہے آپ کتنا بھی حق کی بات کرو، انہوں جو ہے اندھے ہیں، انہوں دیکھیں گے نہیں، انہوں سنیں گے نہیں، اور انہوں حق بولیں گے نہیں، کیونکہ پردہ ڈال دیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں پہ، ان کے کانوں کو بھی سیل کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ بولے تو انہوں اللہ کے سامنے پوچھ رہے نہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ بتلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے رحم کیا. اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جو صحیح راستے پہ ہیں. اللہ کے پاس دعا کرو، پہلے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نصیب کو بھی بدل دیں گے. دعا کیا مانگتے اللہ سے؟ ہر وقت اے اللہ اپنے پناہ میں رکھ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھے اس دنیا کے حوالے مت کر، ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھے اس دنیا کے حوالے مت کر، ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھ. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے ماں بہنوں، کڈنی فیلیور کیسز اور کینسر کے کیسز یوزولی بہت کریٹیکل جاتے. یہ کیسز انسالویبل کیسز ہیں، کریٹیکل جاتے. اس سے انسان جینے کی امید بھی چھوڑ دیتا، اور وہ ایک ہی ٹائم رہتا جب انہیں اللہ سے دوستی کر لیتا.
اللہ کے سامنے خود کو پریزنٹ کرتا، اللہ سے معافی مانگ لیتا، اللہ کا بندہ بن جاتا. اگر وہ ٹائم اگر انہیں اللہ کا نہیں بنا تب اسے یہ بیماری جو ہے اپنا اصلی روپ دکھا دیتی. کڈنی فیلور کیسز صحیح نہیں ہوتے. کرونک کڈنی ڈیزیزز اٹ از ہائیلی امپاسبل ٹو گیٹ کیور. کینسر کیسز ٹھیک نہیں ہوتے. چپ ٹائم پاس کرتے ڈاکٹروں کے پاس جا کے. ڈاکٹروں بھی کرتے، ان لوگوں بھی کرتے ہے نہیں. اور میرے پاس ٹھیک ہوئے سو بھی کیسا میں آپ کو بتلا رہا ہوں. اور یہ 101% ٹرو ہے کہ یہ شفا صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جو لوگاں اپنا ایمان خراب کر لے رہی، جو لوگاں شرک کر رہی، جو لوگاں کالے تاگے بن لے رہی گلے کو ہاتھوں کو پاواں کو، جو لوگاں کاجل لگا لے رہی کدھر کدھر کچھ، جو لوگاں جو ہے سجدہ کر رہی اللہ کے علاوہ، جو لوگاں اللہ کے سامنے نہیں رو رہے ڈاکٹراں کے سامنے رو رہی، جو لوگاں اللہ کے سامنے عاجز نہیں بن رہے آدمیوں کے سامنے عاجز بن رہی، جو لوگاں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہی، جو لوگاں اپنے جو ہے اپنوں کا حق مار کو کھا رہی، جو لوگاں کسی کا دل دکھا رہی، تو وہ لوگاں کو یہ بیماری اپنا اصل روپ دکھا دیتی. تب جا کے انہوں اتنی تکلیف میں آ جاتی. اور وہی ٹائم ہے اللہ سے معافی مانگنے کا اپنے گناہوں سے، اور اللہ سے دوستی کر لینے کا، اور اللہ کے سامنے جھک جانے کا. انشاءاللہ دیکھو آپ یہ بیماری ایسا اللہ تعالیٰ خاتمہ کریں گے اس کا، انشاءاللہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جو بھی کینسر کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے ایک انفارمیشن، انہوں کیا کرو، 1 انچ دال چینی، 1 لہسن کی کلی اور 1 چمچہ شہد 1 گلاس پانی میں ڈال کے پکا کے ڈیلی صبح نہار پیٹ انشاءاللہ پیو انشاءاللہ. اور آپ میرے ویڈیوز کو فالو کرتے رہو کینسر کے میں کیا کیا بتا رہا ہوں دیکھ کے. انشاءاللہ آپ کو میرے پاس آنے کی نوبت نہیں آتی. میرے پاس او بھی نہ کو، آپ خالی اپنا ایمان صحیح کر لے کے یہ جو قدرتی چیزاں بول رہا ہوں اللہ اس میں اثر رکھیں گے انشاءاللہ. یہ بیٹھ کے کر لیو آپ. میرے پاس او نہ کو، مجھے پیسہ کمانے کا شوق بھی نہیں ہے. مجھے صرف آپ لوگوں کی خدمت کرنا ہے اور آپ لوگوں کو صحیح راستہ بتلانا ہے جو اللہ مجھے بولے ہیں کرنے کے لیے. نہ کہ صرف مجھے، ہر مسلمان کا کام ہے یہ کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان کرانا. تو آپ گھر پہ بیٹھ کے انشاءاللہ یہ چیزاں کر لیو. میرے پاس آئے نہیں تو بھی اور بھی بہتر ہوتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور جو بھی کڈنی کے پیشنٹس ہیں، کڈنی فیلیور کے پیشنٹس ہیں، ان کے لیے بھی ایک ریکویسٹ، انہوں بھی گھر پہ بیٹھ کے تیار ہو جا سکتے. سب سے پہلے آپ دماغ سے نکال ڈالو کہ آپ کی کڈنیاں فیل ہو گئے. اللہ تعالیٰ مردے کو بھی اٹھا کے بٹھا دیتے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ وہ معجزہ دیے کہ مردوں کو بھی اٹھا کے بٹھا دے. اللہ تعالیٰ سب کچھ دکھا گئے ہی کھلا آنکھوں کو، پھر بھی ہمیں اندھے کی بن رہی سمجھ میں نہیں آ رہا. کڈنیاں فیل ہو گئے تو ٹھیک نہیں ہوتا بول کو دماغ میں جو ہے بٹھا لیتے. ارے 100% صحیح ہوتے آپ. اگر آپ کی کڈنیاں فیل ہو گئے تو اللہ اس میں جان دیتے. اگر آپ مر بھی گئے اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو زندہ اٹھا کے بٹھا دے سکتے انشاءاللہ. اللہ کی ذات میں وہ طاقت ہے. اللہ آپ ماں کے پیٹ میں آپ کو بنائے 9 مہینے، پیدا ہوتے ہی آپ کو داتا نہیں تھے چاٹنے کے لیے. پیدا ہوتے ہی اٹھ کے چل نہیں سکتے تھے آپ. 1 سال تک ٹھہرے. یہ ہتھی کا بچہ پیدا ہوتے ہی چلتا معلوم. کپڑوں کے ساتھ پیدا کرے انسان، کچھ ننگا پیدا کرے سو ہے اللہ تعالیٰ. کیوں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوقات بتا رہے انسان کی کہ سمل بھی، دماغ ہے، سوچ، زبان ہے، حق کی بات کر، میری بات کر، اللہ کی بات کر. لیکن ہمیں دماغ میں فکس کر لیتی، ہاں میرے کڈنیاں فیل ہو گئے میں اچھا نہیں ہوتا. فکس نہیں میرے بھیا، آپ کی کڈنیاں فیل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس میں جان لاتے. بس اللہ سے معافی مانگو اور اللہ کی طرف روح ہو جاؤ آپ. اور دیکھو انشاءاللہ. اور پرہیز، یہ جو علم بول رہا ہوں یہ فالو کر لو گھر پہ بیٹھ کے. کیا ہے علم؟ کڈنی کے پیشنٹس پہلے دماغ سے نکال ڈالو آپ کی کڈنیاں فیل ہیں بول کے. دماغ سے نکال ڈالو آپ کی کڈنیاں فیل ہوئیں بول کے. آپ اتنا سوچو کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور میرے کڈنیاں اللہ صحیح سلامت لوٹا دیں گے. یہی ایک ٹائم ہے جہاں آپ دوستی کرنا ہے آپ کو صرف اللہ کے ساتھ. ایک نظارہ دکھاتا ہوں خوبصورت سا، دیکھ لو پھر واپس کنٹینیو کرتا ہوں انشاءاللہ. دیکھو کتنا عاجز بن کے چل رہا ہے.
نہیں دیکھو اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ اسے حکم دینے سے ویسا جا رہا ہوں نہیں چپ. اگر اللہ تعالیٰ اسے حکم دے تو مجھے آ کے کھندل دیتا ہے نہیں. تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا. دماغ میں بس ہمیشہ اللہ کا نام لیتے رہو اور اللہ کی پناہ میں آ جاؤ آپ. ٹھیک ہے. تو کڈنی کے پیشنٹس دماغ سے نکال ڈالو کہ آپ کی کڈنیاں فیل ہیں. آپ کی کڈنیاں فیل نہیں ہوئے. آلموسٹ ڈاکٹرس آپ کو ڈیالیسس کے لیے پریفر کریں گے. اگر ایمرجنسی ڈیالیسس کرانا ہے تو کرا سکتے انشاءاللہ. ڈرنے والی بات نہیں ہے. الٹی مساج کرو زیتون کے تیل سے. آپ کا خون کا فلو پیر سے واپس باڈی پہ جانا اوپر. پیروں کو اٹھا کے ایسا اوپر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے تک آپ رکھ لے سکتے. ٹھیک ہے. اور یہ بات کا خاص خیال رکھو, دماغ ٹھنڈا رہنا, آپ کا جسم گرم رہنا. آپ جو ہے مساج کرتے رہیں گے تو جسم گرم رہیں گا انشاءاللہ. اور پیٹ نرم رہنا. پرہیز بھی بے حد ضروری ہے. پرہیز کیا؟ پروٹین کا آئٹم اور زمین کے اندر کے چیزاں, آلو اور جو ہے بیٹ روٹ, ایسے زمین کے اندر جو پکتے وہ چیزاں, اسے پرہیز کرو. ٹھیک ہے نا. اور گوشت, انڈا, مچھی, اور نمک بالکل بھی مت لیو. پانی کی تعداد بھی نکو لیو, پانی بھی نکو لیو. آپ یہاں دیکھو کتنا خوبصورت ہے ماشاء اللہ. شکر بیل ہے یہ شبونگا کا. تو انشاءاللہ تو گوشت, انڈا, مچھی, گوشت, انڈا, مچھی اور جو ہے ڈرائی فروٹس. ٹھیک ہے. پانی, یہ ساری چیزیں روک ڈالو. یہ ساری چیزیں روک ڈالو. مونگ کی دال کا استعمال زیادہ کرو. گیہوں کی روٹی زیادہ کھاؤ. اور جو ہے آپ کھانا چاول بھی مت کھاؤ. گیہوں کی روٹی کھاؤ, گیہوں کا ہیٹ لیو. ٹھیک ہے. اڈلی وغیرہ کھا سکتے. نرم نرم رہنا کھانا. آپ کا پیٹ نرم رہنا, وزن نہیں پڑنا. کوئی ایک ایسی چیز جس سے آپ کا گیسز بنے. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھو آپ. پیٹ نرم, جسم گرم, دماغ ٹھنڈا. یہ 3 چیزاں آپ کو کبھی 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 بیمار نہیں کریں گے اور آپ کے مرے ہوئے کڈنیوں میں بھی جان لا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھو. اور 2 چیزاں بے حد ضروری ہے جاننا, یہ دل اور یہ دماغ. یہ دل اور دماغ میں اللہ تعالیٰ اسی لیے ہڈی نہیں بنائے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ عاجز بنے اور امن کا ماحول کو پیدا کرے. یہ عاجز بننا, یہ دل سے کسی کے اوپر سختی نہیں کرنا, کسی کو اپنی طاقت نہیں دکھانا, کسی کو نہیں بتانا کہ میپن نہیں رہنا, بولتے نا کہ حسد نہیں رہنا, جلن نہیں رہنا, تکبر نہیں رہنا, نفرت نہیں رہنا, انائی نہیں رہنا, غیبت نہیں رہنا. یہ سارے چیزاں آپ کا دل اور یہ دماغ اور یہ زبان, یہ 3 چیزاں نرم رہنا آپ کی. یہ زبان میں بھی ہڈی نہیں دے. ہمیں کسی کو گالی دینا, کسی کو کوسنا, کسی کا دل توڑنا, کسی کو سختی سے بات کرنا, کسی کو نفرت کرنا, کسی کی کامیابی سے جلنا, کسی کے بارے میں پھچے بولنا, کسی کی غیبت کرنا, کسی کا برا چاہنا, یہ سارے چیزیں بھی آپ کو بیمار کر دیتی ہیں اور آپ کو اچھا نہیں کرتے. دیکھیے جب اللہ آپ سے راضی ہیں تو آپ کا ایک بال بھی باقی نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھو آپ. اور اللہ آپ سے تب بھی خوش ہوتے جب آپ اللہ کے بندوں سے خوش ہوتے, جب آپ اللہ کے بندوں کی خوشی چاہتے. کسی کی کامیابی سے جلو مت, کسی کو گالی مت دیو. یہ زبان اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت بنائے ہوئے ہیں, بات کرنے کی صلاحیت دیے. کوئی بھی جانور بات کرتا ہے کہ دیکھو نہیں بات کرتا, لیکن انسان کو اللہ بات کرنے والا بنائے. بات کرنے والا بنائے, وہ کیا ملے بات کر دیتے ہیں, کسی کا دل توڑ دیتے ہیں, کسی کو گالیاں دے دیتے, اپنی زبان سے کتے کی قتل کر دیتے ہم ہر دن. اس کا بھی خاص خیال رکھو, نہیں تو بیماری چھوڑ کے نہیں جاتی. اور اگر نہیں سدھر رہے, فیوچر میں بہت خطرناک بیماری آنے والی ہے آپ کو. ان باتوں کا خاص خیال رکھو انشاءاللہ. اور جو میں کڈنی کے پیشنٹس کو ابھی بتایا, یہ آپ پرہیز کرو. گوشت, انڈا, مچھی, ڈرائی فروٹس, چاول کا آئٹم, نمک بالکل نہ کھولیو. ٹھیک ہے. اور زیتون کا تیل استعمال کرو کھانے پینے میں. اور صبح اور رات کو مساج کرتے رہو. صبح ہی اٹھ کو دھوپ میں بیٹھو 8 بجے ایسا, دھوپ میں بیٹھو ذکر کر لیتے ہوئے. اور یہاں پہ 1 منٹ, یہاں پہ اور یہاں پہ جو ہے مساج کرتے رہو. یہ کڈنی کے پوائنٹس ہیں.
ڈیلی مساج کرتے رہو انشاءاللہ. اس سے جو ہے آپ کو کڈنیاں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, مساج کرتے رہو. یہ سارے پازیبلٹیز آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے, ایک بھی اثر کرتی تو آپ اچھے ہو جاتے, اور یہ ایک تب بھی اثر کرتی جب آپ کلمے کو سمجھتے اور اللہ کے سامنے خود جھک جاتے آپ کمپلیٹ. ٹھیک ہے, اور جو ہے 50 گرام گھوگرو کا ایک مٹھی لیو, بس ایک مٹھی گھوگرو کا کاٹا, ایک مٹھی پنرنوا, ٹھیکری کی بھاجی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کہیں دکھی تو میں انشاءاللہ آپ کو بتلا دیتا ہوں. ٹھیکری کی بھاجی, پنرنوا, ٹھیک ہے, اور گھوگرو کا کاٹا, اور پیپل کا پتا, ایک 20 یا 30 پیپل کے پتے انشاءاللہ. آپ کی صحت کے حساب سے, آپ کو جتنا پانی پینے بولیں اس کے حساب سے 1 لیٹر سے آدھا لیٹر کر لیو, نہیں تو 2 لیٹر سے 1 لیٹر کر لے کے اسے اچھا پکا کے وہ پانی پیتے رہنا انشاءاللہ. وہ پانی ڈائریکٹ آپ کے اندر جا کے آپ کے کڈنیوں کو بناتا انشاءاللہ. اتنا آپ کر لو. جو بھی ڈیالیسس بول رہی ہیں ڈیالیسس کرو, ایلوپیتھک میڈیسنس لینے کے لیے بول رہی لیو. ٹھیک ہے, وہ کر لیتے ہوئے آپ یہ کر لیں گے نا انشاءاللہ. آپ گھر بیٹھے صرف دعا دیں گے مجھے, آپ کی دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ اچھے ہو گئے تو بس, آپ صحیح راستے پہ ہو گئے تو بس. کیوں بولے تو مطلب سے دعا دیتے اسلام. اچھا ہوا تو دعا دیتے, خراب ہوا تو بدعا کرتے. ہاڑ ہو جاؤ, غارت ہو جاؤ, مر جاؤ, یعنی ایک سے ایک ہمیں بدوا دیتے. یعنی تو میری نیت ہے کہ آپ کو اچھا کرنا. بس اللہ تعالیٰ وہ نیت کے حساب سے آپ لوگوں کو شفا بھی عطا کر رہی ہیں. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ٹھیک ہے, آپ گھر بیٹھے آپ کر لیو انشاءاللہ, آپ اچھے ہو جاتے. صرف اللہ کو پہچان لیو. کیوں بولے تو آپ میرے بھائیاں بہنا ہی, اور آپ لوگوں کو اتنا بھی کاٹا چبھے سے بھی تکلیف ہوئی تو مجھے درد ہوتا, اور میں نہیں چاہتا کہ جہنم کی آگ آپ لوگوں کو تکلیف پہنچائے. کیونکہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبھی میرے مسلمان اور غیر مسلمان بھائیوں کو جہنم کی آگ سے بچائے, اور اب سبھی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں خوب خوشیاں عطا کرے. بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھیں اور سارے بلاؤں سے بچا کے رکھیں. جو بھی شر پھیلا رہی ہیں, جو بھی جو ہے نفرت پھیلا رہی ہیں, جو بھی برا کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور محفوظ رکھیں بول کے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں. آپ بھی دعا کرو انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر مہینہ انشاءاللہ 1 سے 5 تاریخ تک گلبرگہ, 6 تاریخ کو بیدر, 8 تاریخ کو رائچور, 9 تاریخ کو کرنول انشاءاللہ. اور جو ہے میں 16 تاریخ کو جو ہے لاک ڈاؤن ہے تو نہیں مل سکتا ہوں. تو 17 تاریخ کو انشاءاللہ میسور میں ملوں گا, 18 19 تاریخ کو ہوسور میں ملوں گا انشاءاللہ. 18 تاریخ کو ایک ہی دن کر دیا, 18 تاریخ کو ہوسور اور 21 تاریخ کو انشاءاللہ ممبئی. ٹھیک ہے نا, تو لاسٹ ایک ہتھی آ رہی, ہتھی کو دیکھ لیں گے, پھر نمبر بول دے تو انشاءاللہ پھر لائف کو کمپلیٹ کر دیں گے. یہ دیکھو ہتھی, کبھی شیمو کا آئیے انشاءاللہ, گھومیں گے. کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا فون نمبر 9900366495, 7795414139, 8197041411. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.